اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھے پارے کا چھٹا رکوع ہے، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 144۔ وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کوئی مر نہیں سکتا بغیر اللہ کے لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہے گا بدلہ دنیا کا دیں گے ہم اس کو دنیا ہی سے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہے گا بدلہ آخرت میں اس میں سے دے دیں گے ہم اس کو، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ثواب دیں گے احسان ماننے والوں کو۔ اب آپ کے سامنے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھا، تو اب ان دو آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے واقعات سے متعلق ہی ہے، کیونکہ ان واقعات کو کئی وجوہات سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سورۃ آل عمران کے 4-5 رکوع تک غزوہ احد میں پیش آنے والی فتح و شکست اور ان دونوں میں جو قدرتی ہدایات پوشیدہ تھی ان کا بیان مسلسل فرمایا۔ اب مذکورہ آیات کے اندر بعض صحابہ کرام سے ایک لغزش یہ سرزد ہوئی کہ ایک اصولی مسئلے کی طرف ہدایت کی گئی کہ سوچنے والوں کو اس سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے اس عارضی شکست میں حضور کے زخمی ہونے اور حضور کی وفات کی خبر پھیل جانے کی، اور اس پر بعض صحابہ کی ہمت پست ہو جانے میں یہ راز بھی تھا کہ مسلمان اس اصولی مسئلے پر عملی طور پر پختہ ہو جائیں۔ وہ مسئلہ یہ تھا جہاں اصول اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ حضور کی عظمت و محبت کو جزء ایمان قرار دیا گیا، اس میں ادنا کمزوری کو کفر کے مترادف بتلایا گیا، وہیں یہ بات بھی اتنی ہی اہم تھی کہ کہیں مسلمان اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں جس میں نصارہ اور عیسائی مبتلا ہو گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و محبت کو پرستش اور عبادت کی حد تک پہنچا دیا، اور یہاں تک کہ خدائی کے اندر بھی انہیں شریک ٹھہرا دیا۔ غزوہ احد کی عارضی شکست کے وقت جب کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام پر جو کچھ گزری یا گزرنی چاہیے تھی اس کا ادنا سا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لیے آسان نہیں۔ اس کا اندازہ کچھ وہی لگا سکتے ہیں جس کو صحابہ کرام کی جانثاری اور عشق رسول کا کچھ اندازہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس طرف اشارہ فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف رہنمائی فرما دی کہ یہ تو ایک رسول ہیں، یہ وقت تو ان کے اوپر بھی آنا ہے، ان سے پہلے جو رسول آئے ان کے اوپر بھی یہ وقت آیا تھا، کیا اگر ان کے اوپر اس طرح کا واقعہ رونما ہو جائے تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھر گیا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل صحابہ کرام کو ایک طرح ذہنی طور پر تیار فرما دیا۔ پھر جب حضور کے اوپر یہ واقعہ رونما ہو گیا
تو اس وقت پھر صحابہ کرام جو جلیل القدر صحابہ کرام بھی تھے، حضرت عمر جیسے، تو وہ بھی اپنے ہوش و حواس برقرار نہ رکھ سکے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کا اور اس طرح کے مضامین سے ملتی جلتی اور آیات کریمہ کا سہارا لے کر انہیں سلجھانے کی، اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش فرمائی۔ اور جب صحابہ کرام نے ان آیات کریمہ کو سنا تو انہیں کافی حد تک یقین آ گیا کہ حقیقت یہی ہے، اور ہمارا اس سے الٹے پاؤں پھرنا یہ ہمارے لیے گمراہی کا راستہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ہدایت کے راستے کو ذرا برابر بھی نہ چھوڑا، اپنے ہوش و حواس کو انہوں نے برقرار پھر لے آئے، جو ہوش و حواس ان کے خطا ہو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان آیات کریمہ کو سہارا بنا دیا تھا۔ پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کے اوپر جو موت آنی ہے، کسی نفس کے اوپر جو موت آنی ہے، اس نفس کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آئے گا۔ اس لیے انسان کو ان معاملات میں پھر صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نبی، اور بہت نبی ہیں، قاتلا جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں، مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، بہت خدا کے طالب، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، پھر نہ ہارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ سست ہوئے ہیں، وما استکانوا، اور نہ دب گئے ہیں، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اب سابقہ آیات میں جس طرح غزوہ احد میں پیش آنے والی بعض کوتاہیوں پر مسلمانوں کو تنبیہ اور ملامت تھی، ان آیات میں اس کا تکملہ پچھلی امتوں کے بعض حالات و واقعات کی طرف اشارہ کر کے کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح میدان جنگ میں ثابت قدم رہتے تھے۔ اب یہاں پر ایک دو الفاظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ربیون با کے کسرہ کے ساتھ اور رات کے مشدد کے ساتھ، تو اس کا مطلب آ جاتا ہے کہ اللہ والے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ قربت حاصل کرنے والے۔ تو یہ اس معنی کے اندر اہل لغت والے اسے استعمال فرماتے ہیں۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا یہاں پر وَمَسْتَقَانُوا، تو استقانتا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے دب جانا اور عاجز ہو کر رک جانے کے اس کے معنی آتے ہیں۔ وہن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ضعف و کمزوری کے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر یا اس سے متصل اگلی آیات کریمہ کے اندر سابق انبیاء کرام کے ساتھ جہاد میں شریک اللہ والوں کی جنگ میں ثابت قدمی اور مصائب و شدائد سے نہ گھبرانا، نہ کمزور ہونا بیان فرمانے کے بعد ان کی ایک عظیم شان صفت کا بیان بھی اس طرح فرمایا کہ وہ اپنی اس بے مثال قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند دعائیں کرتے تھے۔ اب ان کی دعائیں کون سی تھی وہ انشاءاللہ اگلی آیات کریمہ کے اندر آئے گا۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، مگر یہی کہا اے رب ہمارے بخش دے ہمارے گناہ، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ثابت رکھ قدم ہمارے، وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر۔ پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب دنیا کا، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور خوب ثواب آخرت کا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو اللہ والے تھے سابقہ امتوں کے اندر، ان کی دعا کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے پہلی دعا یہ کی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا،
کہ اس کے اندر انہوں نے یہ دعا کی کہ ہمارے پچھلے گناہوں کو یا اللہ تو معاف فرما دے۔ پھر اسی طرح وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اس جملے کے اندر مراد یہ کہ حالیہ عمل جہاد میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی تو اس کو معاف فرما دے۔ پھر آگے فرمایا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اچھا پھر وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں ثابت قدمی کے اوپر قائم رکھنا۔ پھر چوتھے نمبر پر وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری کفار کے اوپر مدد فرمانا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ 4 دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کی، ایک تو پچھلے گناہوں کی معافی، پھر دوسرا جو حال کے اندر چل رہا تھا ان کا عمل جہاد تو اس کے اندر کمی کوتاہی کی معافی، پھر تیسرے نمبر پر ثابت قدم رہنے کی دعا، اور چوتھے نمبر پر دشمنوں کے اوپر غالب آنے کی دعا۔ اس دعا کے اندر ہمارے لیے بھی یہ اشارہ ہے کہ ہمارے لیے بھی یہی اشارہ ہے، یہی راستہ ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کیا کریں کہ جو ہمارا عمل چل رہا ہو نیکی کا کوئی بھی عمل، تو اس کے اندر کمی کوتاہی کے حوالے سے پچھلے گناہوں کی معافی، پھر اس کے اوپر استقامت کی، پھر اسی طرح اگر جہاد کا عمل ہے دشمن کے اوپر غالب آنے کی دعا، یہ ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخری آیت کریمہ میں اس رکوع کی کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب دنیا کا اور خوب ثواب آخرت کا۔ یعنی کہ ان کے ایسے اعمال تھے، ان کے اعمال کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا اور آخرت کے اندر بھی، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمارا 6واں رکوع اختتام پذیر